اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماء العادون ولا یؤدی حق المجتہدون والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. درود پڑھیے محمد وآل محمد. شکر گزار ہیں خداوند متعال کے کہ خداوند تبارک و تعالی نے ہم سب کو ذکر نبی و آل نبی میں آنے کی، ذکر نبی و آل نبی کا اہتمام کرنے کی اور ذکر نبی و آل نبی آ کر پڑھنے کی، اس ذکر کو کرنے کی خداوند متعال نے ہم سب کو یہ توفیق، یہ عنایت نصیب فرمائی. ہم سب اس توفیق پر، اس سعادت پر بارگاہ الہی میں شکر گزار ہیں. روز شہادت بنت رسول اکرم حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد کا روز شہادت ہے. میں آپ مومنین کی خدمت میں ہدیہ تعزیت پیش کرتا ہوں. خصوصاً تعزیت پیش کرتے ہیں وقت کے امام حضرت حجت امام محمد مہدی اجل اللہ فرجہ شریف اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امام کی بارگاہ اقدس میں ہم تعزیت پیش کرتے ہیں ان کی جدہ کا. یقیناً روز حزن و ملال ہے، روز سوگواری ہے اور روز عہد بھی ہے، جہاں ائمہ کی ولادت و شہادت کے ایام ہمارے لیے جہاں سوگواری لاتے ہیں شہادت کے ایام، وہیں پر سوگ و عزا کے ساتھ ساتھ عہد و ذمہ داری کے دن بھی ہوتے ہیں. اپنے کاندھے پر ذمہ داریاں اٹھانے کے دن ہیں. کیونکہ میں گزشتہ 2 مجالس میں جو مومنین روزانہ یہاں آ رہے ہیں ان کو ٹاپک کا، ان کو موضوع کا معلوم ہے کہ ہم نے حضرت سیدہ کا خطبہ نورانی جو انہوں نے مسجد نبوی میں جا کر دیا وہ ہمارا موضوع ہے. میں آج کیونکہ اس سلسلے کی آخری مجلس ہے، میں کوشش کروں گا زیادہ سے زیادہ خطبے کی تشریح آپ کی خدمت میں کر سکوں. تمہیدی گفتگو گزشتہ 2 دن میں ہو چکی ہے کہ حضرت سیدہ نے قیام اسلام بچانے کے لیے کیا، ولایت بچانے کے لیے کیا. یہ اس کی وضاحت ہم کر چکے ہیں. فدق ایک ثانوی مسئلہ تھا، لیکن میں کئی بار کہہ چکا ہوں گزشتہ مجالس میں بھی دوبارہ عرض کرتا چلوں، فدق ثانوی مسئلہ تھا، لیکن فدق جناب سیدہ کا ہی حق ہے
اور تا قیامت رہے گا۔ فدق کے اوپر کسی بھی امام نے بھی ہمارے کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ تو کوئی بھی ہماری گفتگو سے یہ تاثر نہ لے کہ اگر ہم اصل مقصد ولایت یا اسلام بتا رہے ہیں تو فدق کے معاملے میں کوئی لچک یا نرمی دکھا رہے ہیں۔ نہیں، فدق کے معاملے میں کوئی لچک اور نرمی نہیں ہے، کیونکہ حضرت سیدہ نے کوئی لچک کوئی نرمی نہیں رکھی، تو ہماری طرف سے بھی فدق کے معاملے میں کوئی لچک نہیں ہے۔ یہ بنت رسول کا حق ہے، اور بنت رسول کے حق کھانے والے غاصب ہیں اور تا قیامت غاصب ہیں اور لعنت اللہ ہیں، اور جن پر اللہ کی لعنت ہو دنیا مل کے ان کو رحمت اللہ نہیں بنا سکتی، کیونکہ رحمت بھی اللہ کی جانب سے ہے اور لعنت بھی اللہ کی جانب سے ہے۔ رحمت بھی اللہ کی جانب سے، رحمت اللہ وہ بنتے ہیں جن کو اللہ بناتا ہے، اور لعنت اللہ انسان اپنے اعمال سے بنتا ہے۔ خدا پیدائشی طور پہ کسی کو لعنت اللہ خلق نہیں کرتا۔ توجہ ہے آپ کی، خلقت کا موضوع سمجھیے۔ خدا پیدائشی طور پہ کسی کو بھی خدا نے لعنت اللہ خلق نہیں کیا، انسان اپنے رویے اپنے عمل سے لعنت اللہ بنتا۔ اور لعنت سے مراد، میں یہاں ذرا لعنت کی بھی وضاحت کرتا چلوں۔ گزشتہ مجالس میں ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر دین اور کلچر مکس ہو چکا ہے، یعنی بالکل مکس ہو گیا، اور اتنا مکس ہو گیا کہ دین نہیں رہا، کلچر کو ہم دین سمجھ رہے ہیں، کلچر کو ہم دین سمجھ رہے ہیں۔ اسی لیے توجہ سنیے گا، کلچر اور چیز ہے، دین اور چیز ہے۔ میں ابھی خطبہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا تو پھر اور وضاحت ہو جائے گی۔ حضرت سیدہ یہی مسئلہ بتانے نکلی تھی، کیونکہ خطرہ یہ تھا، میں پہلی مجلس میں یہ آیت میں نے پڑھی تھی، دوبارہ پڑھ دیتا ہوں کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ قرآن کریم نے رسول اللہ کی زندگی میں سوال کیا مسلمانوں سے، تمام مسلمانوں سے، اور یہ سوال آج ہم سے بھی ہے، کیونکہ قرآنی آیتیں منسوخ نہیں ہوئیں، ناسخ ہے، تا قیامت قرآن ہدایت ہے تمام بشر کے لیے۔ تو اس لیے قرآنی یہ آیت ہم سے بھی آج پوچھ رہی ہے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ رسول وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رسول، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ آیت کہہ رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی جانب سے رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ایسے ہی نبی ہیں جیسے دیگر انبیاء اپنی قوموں میں آئے ہدایت کرنے، یہ بھی ہدایت کرنے آئے۔ قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل، اگر یہ رسول قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، انہوں نے بھی اس دنیا سے جانا ہے، حضور بھی دنیا سے گئے، سب نے جانا ہے۔ اس لیے اللہ نے پوچھا اگر یہ رسول اس دنیا سے چلے جائیں تو تم کیا کرو گے؟ اے مسلمانوں کیا کرو گے؟ انقلبتم علی اعقابکم، اسی راہ پہ رہو گے جس پہ اللہ کے رسول لائے تھے، یا واپس پلٹو گے اپنی عقبی حالت پہ؟ عقبی حالت کہتے ہیں انقلبتم علی اعقابکم، عقب کہتے ہیں پیچھے۔ قرآن نے یہ سوال کیا، اور یہی خطرہ امت کو تھا، امت واپس پلٹ رہی تھی، عقب واپس پلٹ رہی تھی۔ احسان ہے سیدہ کا، سیدہ نے جا کے اسلام پڑھایا، بی بی نے یہ جو خطبہ دیا ہے اصل میں اسلامی تعلیمات۔ میں اس خطبے کے بارے میں بہت کچھ بیان کر چکا ہوں 2 مجالس میں، کہ اتنا عالیشان خطبہ ہے، یہاں بھی مجلس میں روزانہ یہ خطبہ اس کا ایک حصہ ذکر ہو رہا ہے، اور رات کو دوسرے مقام پر آل ابا امام بارگاہ میں الحمدللہ وہاں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، وہاں بھی ہم اسی خطبے کا دوسرا حصہ، وہاں تخلیق کائنات کا موضوع ہے، اور یہاں امر بالمعروف و نہی عن المنکر والا حصہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کیا تھا۔ آج اسی حصے کو میں کوشش کروں گا کہ یہ مکمل کر لیا جائے آج کی مجلس میں۔ توجہ سنیے گا، جناب سیدہ نے جب خطبے کا آغاز کیا، ماحول میں آپ کی خدمت میں بتا چکا ہوں، لیکن جو آج مومنین نئے ہیں جو گزشتہ 2 مجالس میں نہیں تھے، ان کے لیے صرف ایک جملہ عرض کروں گا جلدی۔ ماحول اس طرح تھا کہ جب بی بی مسجد میں پہنچی، چند خواتین کو بی بی ساتھ لے کر گئیں مسجد نبوی میں، جناب فضہ تھیں، جناب ام سلمہ تھیں، اور چند اور خواتین تھیں۔ بیچ میں مسجد میں پردہ ڈالا گیا تھا، پردہ ڈالا ہوا تھا، اس طرف مرد حضرات تھے، مہاجرین و انصار، تمام صحابہ، جید صحابہ تھے جنہوں نے رسول اللہ کے سامنے بیٹھ کر دین سیکھا تھا، کاتبان وحی جنہوں نے وحی لکھی تھی، کتب کی تھی،
تمام مرد حضرات پردے کے اس طرف تھے، ادھر جناب سیدہ تھی. جناب سیدہ نے جاتے ہی خطبے کا آغاز نہیں کیا، روایت میں ہے پہلے سیدہ نے گریہ کیا، روئی ہیں بی بی، بلند آواز سے روئی ہیں، اور ایسا گریہ کیا کہ خواتین ساری رونے لگیں، اور خواتین نہیں مرد بھی رونے لگے. یہاں تک تاریخ میں جملے لکھے ہیں کہ مہاجرین و انصار جو مرد رو رہے تھے اتنا شدت سے روئے کہ ایک دوسرے سے بغلگیر ہو کے روئے، اتنا شدت سے گریہ ہوا. اور پھر اس کے بعد حضرت نے جناب زہرا نے گریہ روکا، اپنا بند کیا گریہ، اور جب بی بی نے گریہ بند کیا تو تمام لوگ خاموش ہو گئے. پھر حضرت سیدہ نے خطبے کا آغاز کیا. خطبے کا آغاز کیا حمد پروردگار سے، حمد و ثناء پروردگار، اللہ تعالیٰ کی حمد کی، اور پھر اس کے بعد بی بی نے توحید کا موضوع بیان کیا. میں بیان کر چکا ہوں کہ دیکھیں اسلام پر باہر سے یلغاریں تھیں ملحدین کی، آج کی زبان میں جوانوں کے لیے کہوں ایتھسٹ کی، ایتھسٹ. آج جو ایتھسٹ ملحدین ہیں یہ آج ہی نہیں ہے، یہ نظریہ بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے، معصومین کے دور میں بھی رہے، حضور کے دور میں بھی تھے، حضور کے دور سے پہلے بھی تھے، پیغمبر اکرم کے آنے سے پہلے بھی تھے، انبیاء کے دور میں بھی یہ رہے جو یہ پیش کرتے تھے کہ جی کائنات کا خالق کوئی نہیں ہے، خود ہی کریٹ ہوئی ہے کائنات، خود ہی بن گئی ہے، گیسز کے ذریعے بن گئی، بادلوں کے ذریعے بن گئی، ہواؤں کے ذریعے بن گئی. اور پھر بعض نے یہ تھیوری پیش کی کہ نہیں ارتقاء ہوئی ہے، ارتقاء ہوئی ہے، ایوولوشن ہوا ہے، کریشن نہیں ہوا، ایوولوشن ہوا ہے، ارتقاء ہوا ہے. انسان کے بارے میں بھی بعض لوگوں نے یہ تھیوری پیش کی کہ یہ انسان پہلے بندر تھا، پہلے ڈائناسور تھا، پتہ نہیں کیا کیا تھیوریز پیش کی ہیں. پھر یہ اس کے بعد ترقی کرتے کرتے 2 ٹانگوں والا بن گیا، پھر یہ انسان بنا. حالانکہ یہ تھیوری درست نہیں ہے، یہ اسلام کے اگینسٹ ہے. یہ تھیوری قرآن کے اگینسٹ ہے. ہاں قرآن نے جو تھیوری پیش کی ہے خلقت کی، معصومین نے جو تھیوری پیش کی ہے اسے ہمیں سمجھ کر دنیا تک پہنچانے کی ضرورت ہے. این ممکن ہے یہاں اس فیلڈ کے لوگ بیٹھے ہوں، کوئی یوٹیوبر بیٹھا ہو، کیونکہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، تو سوشل میڈیا کو اچھے طریقے سے استعمال کریں. پہلی چیز میں کئی جگہ بیان کر چکا ہوں، اس کے ایک پہلی چیز تو یہ ایڈکٹڈ مت بنے، عادی مت بنے. عادی بن گئے تو پھر کوئی بھی کام نہیں ہوتا انسان کا. پھر عادتیں کیونکہ اچھی چیز نہیں ہوتی، عادتوں کے بارے میں امام نے منع کیا ہے، بلکہ مولا فرماتے ہیں بہترین آدمی وہ ہے جس کا ارادہ مضبوط ہے. ارادہ، اس لیے عادتیں ہوتی ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جیسے کوئی چیز آپ آٹو پہ لگا دیں، آٹو چل رہا ہے وہ، لیکن ارادہ ہوتا ہے مینول. ارادہ مینول ہے، عادتیں آٹو ہے. آٹو پہ کوئی چیز لگا دیں تو وہ چلتی رہتی ہے، آٹو پہ آپ کو کچھ کرنا نہیں پڑتا، وہ چیز چل رہی ہے. اسی لیے نماز بھی عادت نہیں ہے، عبادت ہے. آٹو پہ مت لگیں نماز. بعض لوگ معذرت کے ساتھ آٹو پہ لگے ہوئے ہیں، نہیں، معرفت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، شعور کے ساتھ کہ اس نماز نے کہیں پہنچانا ہے. بی بی نے خطبے میں بیان کیا، جو مسلمان آٹو پہ لگ رہے تھے بی بی نے جا کے بتایا نہیں، خالی ثواب کے لیے نہیں پڑھو، نماز کی حکمت بھی پہچانو. بی بی نے کہا نماز اس لیے نہیں ہے کہ صرف تمہیں جنت پہنچا دے، جنت پہنچ جاؤ گے، جنت پہنچنا مشکل کام نہیں ہے، اطاعت امام کرنا مشکل کام ہے. یا میں آسان زبان میں کہوں، اور آسان زبان میں کہوں، جنت پہنچنا مشکل کام نہیں ہے، انسان کو انسان بنانا مشکل کام ہے. اور عبادتیں اس کو انسان بنانے آئی ہیں، تربیت کے لیے، یعنی تمام عبادتیں ہمارے وجود کی تربیت کے لیے. نماز کس لیے؟ حضرت نے خطبے میں ارشاد فرمایا، سنو اے مسلمانوں سنو، نماز تمہارے وجود سے تکبر کو خاک میں ملانے کے لیے. اگر نماز پڑھنے کے بعد بھی تمہارے اندر میں ہے تو چیک کرو نماز پڑھی ہے یا عادت پہ لگے ہوئے، یا آٹو ہے. آٹو پہ نہیں، مینول ارادے کے ساتھ، حکمت کے ساتھ. روزہ بی بی نے بیان کیا، حکمتیں بیان کی ہیں. روزہ تمہارے اندر اخلاص پیدا کرے گا، خلوص. حج امت کو ایک لڑی میں پرونے کے لیے ہے. یہ خطبہ ہے جناب سیدہ کا. حج کیوں ہے؟ حج ہم حج پہ جاتے ہیں نا، بہت سارے کام کرتے ہیں. حج کی حکمت ہے، فلسفہ ہے. حج پر ہمیں اس لیے نہیں بلایا گیا کہ ہم جائیں اور جا کر صرف 2-4 چیزیں کر کے آئیں، اپنے اوپر بس لیبل لگا کے آ جائیں حاجی صاحب یا فلاں زائر مولا، ٹھیک ہے، مقام سر آنکھوں پہ.
میں مقام کی نفی نہیں کر رہا، کرٹیسائز نہیں کر رہا، مقام سر آنکھوں پہ، لیکن اپنے مقام کو ابھی تک نہ حاجی پہچانا نہ زائر پہچانا۔ یہ مقام نہیں ہے جو آ کے ہم یہاں حرکتیں دوبارہ شروع کر دیتے، وہ مقام نہیں ہے آپ کا۔ آپ کو یہ سعادت ملی ہے کہ خانہ خدا میں آپ گئے، سعادت ملی کہ کربلا گئے، سعادت ملی کہ آپ کو حسین نے اس قابل سمجھا کہ بلایا ہے۔ کتنی بڑی سعادت ہے، اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان محترم، امام حسین نے بلایا ہے نا۔ سوال یہ بنتا ہے کیوں بلایا ہے؟ کیا کام ہے مولا کو مجھ سے؟ مولا کو کام ہے، ہم سمجھتے نہیں سارے کام تو میں اپنے بتا کے آتا ہوں، لسٹ لے کے جاتا ہوں، مولا پوری لسٹ ہے، بچی کی شادی کا مسئلہ ہے، نوکری کا مسئلہ ہے، جاب پہ لگنا ہے۔ امام حسین سے سفارش کرواتے ہیں نا جاب کی، لیکن یاد رکھیں جب جاب پہ لگ جائیں نا تو حسین کا احسان مت بھولا کریں۔ اور حسین بس ایک ہی چیز چاہتے ہیں، جاب پہ لگ گئے ہو تو حلال طریقے سے کمانا، حرام کی جانب نہیں جانا۔ اگر جاب کی سفارش حسین سے کروائی نا اللہ کی بارگاہ میں، اور پھر جا کے اگر حرام کمایا تو یہ امام حسین کے ساتھ خیانت ہے، یہ میں خیانت کر رہا ہوں، میں یہ خیانت کر رہا ہوں۔ اولاد مانگی اس در سے جا کے، یہ ہماری مادی ضروریات ہیں جو ہم مانگتے ہیں۔ اب میں اس کی نفی نہیں کرنا، وَقَدَّمْنَا بَيْنَ يَدَيْ حَاجَاتِنَا، حکم ہے مانگو، ان کے ذریعے سے مانگو، لیکن سوال یہ بنتا ہے میں مانگ کیا رہا ہوں، میرا لیول کیا ہے؟ ہمارے اور مولا کے مانگنے میں دیکھیں کتنا فرق ہے۔ مولا علی کا لیول دیکھیں، ہم نعمتیں مانگتے ہیں، علی نعمتیں دینے والا مانگ رہے ہیں۔ ذرا اپ گریڈ، انسان کی عقل جب اپ گریڈ ہوتی ہے نا تو پھر اس کے مانگنے کا انداز جدا ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ چھوٹا بچہ یہاں بیٹھا ہے، بچے سے کہیں دعا مانگو، یہ دعا میں کیا مانگے گا؟ چاکلیٹ، آئس کریم۔ یہ کہا پروردگارہ مجھے بہت ساری چاکلیٹ مل جائیں، آج بابا چاکلیٹ لے آئیں، یا اللہ آج چاکلیٹ آ جائے، آئس کریم آ جائے۔ صحیح دعا مانگ رہا ہے، کیوں؟ اس کا لیول اتنا ہے۔ 15 سال کے بچے سے دعا منگوائیں، پہلے تو اور دعائیں بھی ذرا اچھی ہوتی تھی، اب وہ مانگے گا کہ آئی فون مل جائے، موبائل مل جائے، کسی طرح باپ کے دل میں رحم آ جائے، موبائل دے دے۔ ابھی بچہ یہ دعا مانگے گا، 15 سال کا لڑکا۔ اسی طرح جس طرح انسان بڑھ رہا ہے، دعا بھی تبدیل ہو رہی ہے، مانگنا بھی تبدیل ہو رہا ہے۔ اچھا یہ تو جسمانی بلوغت ہے، جسمانی بلوغت ہے، لیکن بعض اوقات انسان 80 سال کا ہو جاتا ہے، عقل بالغ نہیں ہوتی، لیکن بعض اوقات 20 سال کا ہوتا ہے، عقل بالغ ہوتی ہے۔ 60 سال کے افراد مدینہ میں بیٹھے تھے، عقل بالغ نہیں تھی، کہہ رہے تھے حسین کے ساتھ جائیں گے، مارے جائیں گے، چھپ جاؤ۔ 18 سال کا وہب قلبی، عقل بالغ تھی۔ یہ فرق ہے۔ وہب قلبی کی عمر کتنی ہے؟ 18-20 سال۔ کربلا کے ایک جوان کی عقل بالغ ہے۔ اسی لیے معرفت ضروری نہیں کہ عمر زیادہ ہو تو معرفت ہوگی، نہیں، معرفت بعض اوقات ایج دیکھ کے نہیں آتی، قلب دیکھ کے آتی ہے، آمادگی دیکھ کے معرفت ہوتی ہے انسان کو۔ اسی لیے توجہ سنیں، حضرت سیدہ کہہ رہے ہیں حج امت کو ایک کرنے کے لیے ہے، وحدت امت، وحدت مسلمین، پاور ہے، حج پاور ہے، حج مسلمانوں کی پاور ہے، تاکہ تم دنیا کے اوپر پرچم اسلام لہراؤ۔ لیکن معذرت کے ساتھ حج خود مغلوب کر دیا ہم نے، حج غالب آتا تمام ادیان پہ، وہ خود مغلوب ہو گیا۔ کیوں؟ ہماری رسموں کے اندر، ہمارے کلچر کے اندر۔ دیکھیں کلچر کے اندر بہت ساری چیزیں دب گئیں، اس میں سے دین بالکل دبا ہوا ہے نیچے، دین ایک دبا ہوا ہے بالکل، جیسے بہت ساری کتابیں ہمارے گھر میں ہوں اور اس کے اوپر ڈسٹ جمی ہو، وہ گرد و غبار، وہ گرد و غبار کلچر ہے، اور اس کے نیچے ہمارا دین ہے۔ عزیزان محترم، وہ غبار ہٹائیں، دین کو اوپر لائیں، دین لائیں، کیونکہ جب تک دین زندگی میں نہیں آئے گا نا ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ ہم مسائل کا حل ڈھونڈ رہے ہیں کیپٹلزم کے پاس، ملک میں معیشت نہیں ہے، خراب ہے معیشت، کہاں جائیں گے؟ کیپٹلزم، IMF، سرمایہ داروں کے پاس، سوشلزم کے پاس، کہیں نہ کہیں جا رہے ہیں نا۔
ابھی نیا اتحاد بن گیا ہے برکس، برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا، اب یہ نیا اتحاد بنا ہے۔ بہرحال اکنامکس کے حوالے سے اتحاد اچھی چیز ہے، کیونکہ یہ ڈالر کو ٹکر دینے کے لیے بنا ہے، اور ماہرین کے بقول آگے آنے والے دنوں میں ڈالر نالیوں میں بہیں گے یہ، کیونکہ یہ ایک اور اتحاد بنا ہے۔ بہرحال اس میں ایران بھی شامل ہے اور چند ایک اسلامی عربی ملک شامل ہیں، لیکن توجہ سنیں، وہ ایک الگ پالیٹکس ہے، وہ ایک الگ سیاست ہے جو ہے، اور اس کا حصہ بننا یا دنیا کے ساتھ چلنا وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن میں ایک چیز عرض کر رہا ہوں، کون سا نظام ہے، کون سا سسٹم ہے جو آج دنیا سے بھوک کا خاتمہ کرے گا، غربت کا خاتمہ کرے گا؟ بی بی سی نے اپنی رپورٹ دی تھی 16 اکتوبر کو، 16 اکتوبر ورلڈ فوڈ ڈے ہوتا ہے، عالمی فوڈ ڈے، تو بی بی سی نے اپنی رپورٹ میں خود کہا، بی بی سی ہمارا چینل تو نہیں ہے، بی بی سی اسلامی چینل ہے نہیں، امریکہ اسرائیل کا اور انہی کی ایما پہ چلنے والا ہے۔ بی بی سی نے خود رپورٹ دی اور کہا دنیا میں 80 کروڑ افراد روزانہ بھوکے سوتے ہیں، یہ بی بی سی کی رپورٹ ہے، 80 کروڑ افراد۔ اور پھر بی بی سی نے خود رپورٹ دی اور کہا کہ دونوں نظام دنیا کے جو بڑے ہیں، کیپٹلزم اور سوشلزم، کیپٹلزم بنایا سرمایہ دارانہ نظام ایڈم اسمتھ نے، سوشلزم کارل مارکس نے۔ اب بہرحال سوشلزم کے اندر پھر مزید شاخیں بنی، لینن کا نظریہ اور ہے جو رشیا کے اندر انقلاب لایا، لینن اس کا نظریہ اور ہے کارل مارکس کی تھیوری کے ساتھ، اور اس میں تھوڑا فرق پایا جاتا ہے۔ لیکن توجہ سنیں، ابھی ہم اس بحث میں نہیں جا رہے۔ سوشلزم، کیپٹلزم، امپیریلزم، جتنے دنیا کے اکنامکس کے نظام ہے، بی بی سی خود اعتراف کیا بی بی سی نے کہ یہ سارے نظام دنیا سے غربت کا خاتمہ کرنے آئے تھے، فیل ہو گئے۔ اب یہاں شیعہ کی ذمہ داری تھی کہ بتائے، ایک ہی نظام ہے جو وعدہ کرتا ہے کہ وہ قائم ہوگا تو دنیا میں زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، لینے والا نہیں ہوگا، اور وہ نظام ہے مہدویت، وہ نظام ہے ولایت۔ دیکھیں اس وقت شائستہ گفتگو کریں ایام شہادت زہرا میں، دور نہیں کریں، مسلمان بڑی تیزی سے قریب آ رہے ہیں، آنے دیں، ممبر پہ ذمہ دار افراد بلائیں۔ معذرت کے ساتھ میں حقیقت کہہ رہا ہوں، غیر ذمہ دار کی جگہ یہ ہے ہی نہیں، غیر ذمہ دار ہے، اگلی مجلس اس کو نہیں دیں، بول دیں، منہ پہ بول دیں کہ معذرت آپ کو گفتگو کرنے کا طریقہ نہیں ہے، طریقے سے کریں، مسلمان آ رہے ہیں، قریب آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ یہ صدی تشیع کے غلبے کی صدی ہے، یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، یہ جذباتی جملے نہیں ہیں، آپ سے داد لینے نہیں کہہ رہا، یہ حقائق ہیں جو دنیا میں نظر آ رہے ہیں۔ عالمی تشیع نظر آ رہا ہے، عالمی تشیع کا قد دیکھیں الحمدللہ کتنا بلند ہے۔ کس وجہ سے بلند ہے؟ ولایت کی وجہ سے، ولایت سے جڑنے کی وجہ سے۔ اس لیے ہمیں پاکستان کے اندر بھی تشیع کا بہترین چہرہ جو ہے وہ دکھانا ہے، اچھا چہرہ دکھائیں، اچھی گفتگو کریں، ممبر سے آج اس وقت مہدویت بیان ہو، مہدویت کے اصول بیان ہو۔ یقین جانیں آج پوری دنیا پریشان ہے، پوری دنیا۔ یورپ کے ممالک میں آپ کبھی سوچ سکتے تھے کہ اتنی تعداد میں لوگ نکلیں گے احتجاج کرنے؟ کبھی نہیں سوچ سکتے تھے۔ پوری دنیا، آپ کیا سمجھتے ہیں فرانس میں، جرمنی میں خوشحالی ہے؟ نہیں، ہم لوگ سمجھتے ہیں، ہم یہاں بیٹھ کے سمجھ رہے ہیں کہ یورپی ممالک کے اندر تو بڑا خوبصورت ماحول ہے۔ نہیں، روزانہ وہاں بھی مہنگائی کے خلاف احتجاج ہوتے ہیں، اپنے حقوق کے لیے وہاں بھی لوگ سڑکوں پر ہیں۔ یورپ کی مثال بالکل ایسے، میں ایک مثال دیتا ہوں، جوانوں اور بچوں کے لیے دے رہا ہوں، بزرگان بہتر جانتے ہیں۔ مثال سے آپ کے سمجھ آئے گا کہ یورپ اور یہ جو جتنے نظام بنائے گئے تھے نا، امریکہ نے بنائے، اس کے حواریوں نے بنائے، جتنے بھی بنائے تھے، سب ایک ڈھونگ ہے۔ زہرا کہہ رہی تھی کہ ولایت سے جڑو، علی تمہارے اونٹوں کو ہچکولے کھانے نہیں دے گا، منزل تک پہنچا دے گا۔ یعنی علی صرف آخرت نہیں، دنیا میں بھی تمہیں نجات دینے آیا ہے، ایسا امام و رہبر ہے مولا۔ لیکن آئے آ کر سنیں، ہم سمجھتے ہیں یہ جو امریکہ میں نظام نظر آ رہے ہیں، یورپ میں نظر آ رہے ہیں، امریکہ میں بڑی خوشحالی ہے۔ نہیں، درد سر ہے، سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے وہاں ماہرین، سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ گن کلچر وہاں عام ہے، گن کلچر، روزانہ ٹارگٹ کلنگ یہاں سے زیادہ ہوتی ہے وہاں، اتنے مسائل ہیں اندر۔ بہرحال ہم یہ باہر بیٹھ کے سمجھتے ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں جی انہوں نے، وہ ہمیں خواب دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہاں پہ یہ ہے، یہاں یہ۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ان نظاموں کی، دنیا کے یہ جتنے شیطانی نظام ہے نا، جو شیطان کی جانب ہمیں لے جانا چاہتے ہیں،
شیطان پرست بنانا چاہتے ہیں. ان کی مثال بالکل ایسے ہے، ایک ایسی فرضی مثال ہے، یعنی کوئی حقیقت نہیں ہے، فرضی مثال ہے. ایک گھر تھا، اس میں میاں بیوی بڑے خوش تھے. توجہ سنیے گا، ایسی مثال ہے فرضی. میاں بیوی بہت خوش تھے اور اس گھر سے محلے والوں کو ہمیشہ ہنسنے کی آوازیں آتی تھیں. میاں بھی زور سے ہنستا تھا قہقہا لگا کے، بیوی بھی قہقہا لگا کے ہنستی تھی. باہر پورے محلے میں یہ مشہور تھا کہ اگر کوئی جوڑا ہو تو ان جیسا ہونا چاہیے. کبھی لڑتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی لڑتے ہوئے نہیں دیکھا، نہ مار پیٹ، نہ شور شرابہ، نہ کچھ. ہمیشہ اس گھر سے قہقہوں کی آوازیں آتی ہیں، ہنسنے کی آوازیں آتی ہیں. ایک دن وہاں محلے والوں نے وہ مرد جو تھا اس گھر کا، جو شوہر تھا، اس مرد سے پوچھ لیا کہ یار ہمیں بھی راز بھی تو بتاؤ، ہمارے ہاں روزانہ جھگڑے مسائل، تم ہمیں بھی تو کوئی راز بتاؤ، تم بھی ہمیشہ ہنستے رہتے ہو، بیوی بھی مسکراتی رہتی ہے، ایسا کیا راز ہے، خوشحال زندگی کا راز بتاؤ. تو اس نے کہا کہ بھائی اندر معاملے بہت خراب ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. کہنے لگا ہے ہمیں تو آوازیں آتی ہیں ہنسنے کی. کہنے لگا وہ ہنسنے کی آواز آپ سن رہے ہو، حقیقت نہیں پتہ. ہوتا یہ ہے کہ ہم دونوں کا جھگڑا ہوتا ہے، جب وہ برتن پھینک کے مارتی ہے میں بچ جاتا ہوں تو میں ہنستا ہوں، جب میں برتن پھینک کے مارتا ہوں وہ بچتی ہے تو وہ ہنستی ہے. تو تمہیں یہ ہنسنے کی آوازیں نظر آ رہی ہیں، حالات اندر خراب ہیں. تو باہر یہ جو نظر آ رہا ہے نا کہ یورپ میں اتنا زبردست سسٹم، یہ سسٹم، یہ ہنسنے کی آوازیں جو آ رہی ہیں، اندر حالات خراب ہیں. اور دنیا تلاش میں ہے، انسانیت، میں نہ کہ صرف مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، انسانیت اس وقت تلاش میں ہے کہ کوئی مسیحا ہے دنیا میں. اللہ نے مسیحا بچا کے رکھا ہے، آئے گا، وہ آئے گا، ضرور آئے گا. میرا اور آپ کا فریضہ یہ ہے کہ اس مسیحا کی تبلیغ کریں، اچھے انداز سے کریں، بلائیں لوگوں کو قریب، مسلمانوں کو بھی غیر مسلم کو بھی دعوت دیں. اور دعوت دینے کے بعد اگر مجلسوں میں بلاتے ہیں، گھر میں مجلس کریں، امام بارگاہ میں کریں، جہاں بھی کریں، دعوت دیں، سب مسلمانوں کو دعوت دیں. سب غیر مسلم بھی آئے مجلس میں، آئے، ویلکم ہے، آئیں، بے شک آئیں. لیکن پہلی ذمہ داری آپ کی یہ ہوگی کہ ممبر غیر ذمہ دار کو نہیں دینا، کیونکہ آیا ہوا حر واپس نہیں جانا چاہیے، آیا ہوا وہب قلبی واپس نہیں جانا چاہیے. اگر چلا گیا سیدہ آپ سے پوچھیں گی، کیونکہ سیدہ کا راستہ یہ نہیں ہے. سیدہ کا راستہ، سیدہ کی جنگ شخصیات سے نہیں، نظریے سے ہے، آئیڈیالوجی سے ہے. آج اس آئیڈیالوجی پر، یعنی سیدہ ظلم کے خلاف اٹھی ہیں، سیدہ بے غیرتی کے خلاف اٹھی ہیں، سیدہ جھوٹ کے خلاف اٹھی ہیں، سیدہ حسد، بغض، کینہ، ان برائیوں کے خلاف زہرا نے قیام کر کے اسلام پہنچایا ہے. یعنی سیدہ کی جنگ شخصیات سے نہیں تھی، ہم یہ سمجھیں. ہاں یہ یاد رکھیں، میں دوبارہ یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ آدھا مطلب لے جاتے ہیں مومنین، پھر کہتے ہیں یہ بات ہو گئی. نہیں، جن شخصیات نے زہرا پہ ظلم کیا، حق کھایا، وہ مجرم ہیں. ان کو ہم بات نہیں کر رہے کہ ان کی بخشش کے لیے کوئی سامان نہیں کر رہے، وہ مجرم ہیں. لیکن ہم سیدہ اور کربلا کو محدود نہ کریں ایک صدی سے، ایک نسل سے. اسی طرح معذرت کے ساتھ ایک میسیج ہے، بہت اہم میسیج ہے، مجھے یہاں دینا ضروری ہے. ایسے لوگ ممبر پہ آج آئے ہیں جو کربلا کو محدود کر رہے ہیں 61 ہجری، بس اب تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں. میں کیا کروں بھائی، امام حسین نے کربلا کر دی، امام حسین نے قربانی دے دی، اب تم آؤ امام حسین کے نام پہ خوب کماؤ، امام حسین کے نام پہ خوب کھاؤ اور گھر جا کے خوب سو جاؤ. کیوں؟ کربلا ختم. امام حسین نے کربلا میں ایک جنگ جو شروع کی تھی نا، کربلا 2 آئیڈیالوجیز کی جنگ ہے، شخصیات کی نہیں، آئیڈیالوجیز کی. اور جس آئیڈیالوجی کی جنگ کربلا میں امام حسین نے شروع کی تھی، وہ جنگ ختم نہیں ہوئی، ختم حسین کا بیٹا حضرت حجت کریں گے. اللہم صلی علی محمد. یہ جنگ ختم امام آ کر کریں گے، ختم نہیں ہوئی ابھی وہ جنگ. حق و باطل کی یہ جنگ جاری ہے. تو جب حق و باطل کی جنگ جاری ہے تو کردار بھی چاہیے. اگر آج دنیا میں منفی کردار ہیں تو کیا مثبت نہیں چاہیے؟ کربلا اگر کربلا جو محدود کرنا چاہ رہے ہیں وہ سنیں،
امام حسین نے کہا مجھ جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ جنگ جاری رہے گی، ختم نہیں ہوئی۔ مجھ جیسے سے مراد اب احمق لوگ ہیں، آپ کو ایک تو الفاظ میں الجھایا جاتا ہے، اور معذرت کے ساتھ ہماری عوام بھی اتنی سادی ہے، ہر کسی کی باتوں میں آ جاتی۔ نہیں، قوم موسیٰ نہیں بنے، جو سامری آئے آپ کو گوسالہ دکھائے آپ پیچھے، شعور پیدا کریں۔ حقیقی موسیٰ زمن پردہ غیب میں، یہاں موسیٰ جب پردہ غیب میں ہو تو سامریوں کے پیچھے نہیں چلا جاتا، موسیٰ کے نائب ہارون کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ اس لیے علماء حق کے پیچھے چلیں اور پہچانیں کہ کیا معاملات ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ ہر کوئی آتا ہے اور ہمیں لگا دیتا ہے، نئی نئی چیزیں لا کے لگا دیا، کسی کو ادھر کسی کو ادھر، اور پھر اس کے بعد بس توجہ سے سنیں۔ کربلا یہ جو کردار ہے نا کربلا میں، آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ بھائی آپ جو ہے وہ حضرت عباس بن جاؤ گے، آپ حضرت مسلم بن جاؤ گے، نہیں، وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ ان کا تذکرہ ممبر سے اس لیے ہے کہ وہ 100% ہیں، تم سن سن کے 20-30% تو بن جاؤ۔ اللہم صلی علی محمد آتے ہیں بعض لوگ جو گمراہ کر دیتے ہیں، اچھا یہ تو کہا جا رہا ہے عباس بن جاؤ، نہیں عباس ایک ہی تھے، عباس ایک تھے، بے شک عباس ایک ہی تھے، لیکن عباس کی اطاعت سیکھو، عباس سے وفا سیکھو، یعنی کہا جا رہا ہے وہ صفات سیکھو جو حضرت عباس کے وجود میں ہیں، وہ صفات اپنے اندر پیدا کرو، یہ کہا جا رہا ہے۔ ورنہ آئیں قرآن کی اس آیت کا کیا کریں گے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کہہ رہا ہے رسول کو اپنا رول ماڈل بناؤ۔ ابھی تو ہم صحابہ میں پھنسے تھے، یہاں خدا کہہ رہا ہے ڈائریکٹ رسول۔ اب کوئی کھڑا ہو اور خدا کو چیلنج، خدا کو کہے کہ پروردگارا میں رسول جیسا کیسے بن سکتا ہوں، تو خدا کی جانب سے جواب آئے گا کہ خدا کو تو معلوم ہے کہ تم رسول نہیں بن سکتے، تم معصوم نہیں بن سکتے۔ رسول جیسے سے مراد یہ ہے کہ رسول نے جو کیا اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرو، یہ اسوہ ہے۔ امام حسین نے کربلا میں جن منکرات کے برائیوں کے خلاف قیام کیا، حسین ایک ہی ہے زمانے میں، تمہیں نہیں کہا جا رہا حسین بنو، لیکن حسین نے جو کیا وہ اپنے زمانے میں کر کے برائیوں کا قلعہ کما کرو۔ غیر ذمہ دار لوگ ممبروں پہ آ کے قوم کو بھی غیر ذمہ دار بنا رہے ہیں، آپ کو بھی تو غیر ذمہ دار بنا رہے ہیں۔ یہ ایسی مجلس سن کے کیا ہوگا؟ ایسی مجلس سن کے میرے وجود میں کب عمل آئے گا؟ میں عمل کی جانب تو نہیں جاؤں گا، میں کہوں گا بس جی ٹھیک ہے، جو کام کرنا تھا امام نے کرنا تھا، میرا تو کوئی فریضہ ہی نہیں ہے۔ تو آئیں آ کر پوچھیں نا بی بی سے، بی بی نے کیا کہا؟ کل میں نے جو جملے پڑھے تھے اسی کو میں آگے آج کنٹینیو کروں گا، تو مجھے سنیے گا، بس میں جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں۔ جب جناب زہرا اس جملے پہ آئیں، امت کی جانب مخاطب ہوئیں، مہاجرین و انصار کی جانب مخاطب ہوئیں، یہ خطبے کا ایک حصہ ہے۔ پھر بی بی نے کہا انتم، توجہ سنیے گا، یہ جناب سیدہ کے جملے ہیں، جناب سیدہ کے جملے، انتم عباد اللہ نصب امرہ و نہیہ و وحیہ، اے بندگان خدا، سب ون ٹو آل، سب آج جتنے مجلس میں بیٹھے بی بی کا خطاب سنیں، آج یہ سمجھیں کہ سیدہ مجھ سے یہ کہہ رہی ہیں، کیونکہ عہد کا دن ہے، عہد کا دن ہے، سیدہ کے ساتھ عہد کا دن ہے۔ آج ان برائیوں کو چھوڑنے کا دن ہے جس سے زہرا ناراض ہوتی ہیں، اور ان چیزوں کو اپنانے کا دن ہے جس سے زہرا راضی ہوتی ہے۔ توجہ سنیں، بی بی نے کہا اے بندگان خدا، تمہیں اللہ نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر دنیا میں پرچم لہرانے کا پرچم دار بنایا، ذمہ دار بنایا۔ پھر آگے بی بی نے کہا وحملت دینہ وحملت دینہ ووحیہ، اور تمہیں دین کا حامل بنایا ہے۔ حامل کی وضاحت میں کل کر چکا ہوں، حامل کہتے ہیں رسپانسبل، آسان زبان میں کہوں، عربی زبان کا جملہ ہے، حامل جس کے کاندھے پہ بوجھ ہو، ذمہ داری ہو۔ حامی جو حامل کی حمایت کرتا ہے، خود حامل نہیں ہوتا۔ بھئی حامی اور حامل میں فرق ہے، حامی اور حامل میں فرق ہے۔ مثال کے طور پہ چند لوگ کام کرتے ہیں میدان میں، وہ حامل ہوتے ہیں، اور ان کی جو حمایت میں ہوتے ہیں وہ سینکڑوں افراد ہوتے ہیں، تو وہ سینکڑوں حامی ہیں، اور جو میدان میں اتر گئے کام کرنے وہ حامل ہیں۔
رسپانسبل، ذمہ دار۔ اب جناب سیدہ کیا کہہ رہی ہیں؟ تم دین کے ذمہ دار ہو، تم رسپانسبل ہو۔ بھائی دین کو جب بھی آنچ آئے گی تو یہ مت سمجھنا کہ صرف امام کا کام ہے دین بچانا۔ اگر خالی امام کا کام دین بچانا ہوتا تو کربلا میں امام حسین اصحاب کو لے کے نہیں جاتے، اصحاب کو دعوت دی، امام حسین نے خط بھیجے، دعوت دی، قاصد بھیجے، نمائندے بھیجے۔ کیوں تمام امت اسلامیہ کو امام حسین دعوت دے رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حسین بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس زمانے میں بھی تمہارا امام آئے گا تو یہ مت سمجھو کہ امام اکیلا سارے کام کرے گا، نہیں، امام اپنا فریضہ ادا کرے گا، امام لیڈ کرے گا، امام قیادت کرے گا، امام رہنمائی کرے گا، کام امت سے کروائے گا۔ ورنہ کیا ساری جنگوں میں پیغمبر اکرم کو صحابہ کی ضرورت تو نہیں تھی، حضور خود بھی جا کے جنگ کر سکتے تھے۔ کیوں صحابہ؟ کیونکہ پیغمبر اکرم لیڈر ہیں، قائد ہیں، رہبر ہیں، رہنما ہیں، امام ہیں، ولی ہیں، نبی ہیں۔ ان کا کام ہے گائیڈ کرنا، چلانا، باقی سارا کام ہم نے کرنا ہے۔ ظہور کے بعد جو روایتیں ہیں نا، ظہور کے بعد امام نے آ کے کیا کرنا ہے، توجہ سنیے گا، ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اگر نہیں پتہ ہوگا تو پھر ہم بہت ساری چیزیں امام سے منسوب کر دیتے ہیں۔ ابھی تو ہمارے ذہن میں یہ ہمیں امام کیوں چاہیے، توجہ سنیے گا۔ دیکھیں جب تک معرفت نہ ہو تو اس وقت تک خدا اس زمین پہ امام نہیں بھیجتا، معرفت کے بغیر نہیں۔ اچھا ابھی سب سے پوچھے بھائی امام کیوں چاہیے؟ بہت سارے لوگوں نے اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہے۔ کوئی کہتا ہے امام اس لیے چاہیے تاکہ ہم جب امام آ جائیں تو پھر ہم قافلہ بنا کے زیارت پہ جائیں، کوئی کسی اور کام کے لیے نہیں۔ عزیزان محترم، قافلہ سالار اور ہوتا ہے، امام اور ہوتا ہے۔ امام دنیا میں آ کر پوری کائنات پر اسلام کا ابلاغ کریں گے، پرچم اسلام لہرایا جائے گا۔ یعنی ہم کیا چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے امام کو بلا رہے ہیں؟ یہ کام تو آپ خود کر سکتے ہیں، اپنا قافلہ سالار بنائے چلے جائیں، یہ کام تو خود کریں نا، اور ہو رہا ہے۔ امام کا کام ہے پوری دنیا پر پرچم ولایت لہرانا، اور امام نے اکیلے نہیں کرنا۔ اکیلے کرنا ہوتا تو 11 کر سکتے تھے، معجزے سے کرنا، معجزے سے بھی نہیں کرنا۔ توجہ سنیے گا، یہ بھی اپنے ذہن میں ذرا توجہ سنیے گا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں امام آئیں گے معجزے سے چٹکی بجائیں گے حکومت قائم، نہیں۔ معجزہ بے شک معجزے کا اختیار ہے ان کے پاس، بے شک ہے، لیکن اگر معجزے سے کرنا ہوتا 11 کر سکتے تھے، 11 امام کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے، لیکن نہیں، خدا نے دنیا پر اسلام کا پرچم امام کے معجزے سے نہیں، ہمارے ارادے سے لہرانا ہے، حق والوں کے ارادے سے۔ یعنی جب تک ہم ارادہ کر کے میدان میں نہیں آئیں گے، امامت کا ساتھ نہیں دیں گے، امام کا ساتھ نہیں دیں گے، اس وقت تک خدا بھیجے گا نہیں 12واں۔ اس لیے توجہ سے سنیں کہ 12ویں کی حکمت کیا ہے، غیبت کی کیوں ہے؟ وہ وجہ یہ ہے کہ حامی ہیں، حامل نہیں ہیں۔ جناب سیدہ کیا بنانا چاہ رہی ہیں ہمیں؟ اپنے دور کے حامل بنو، حامل، رسپانسبل بنو۔ خطبہ بڑا طویل ہے لیکن توجہ سنیے گا، خطبہ جاری ہے، خطبے کو جا کے آپ پڑھیں، خود بھی اسٹڈی کریں، مطالعہ کریں۔ میں خطبہ ظاہر سی بات ہے 1-2 مجالس کی 3 مجالس میں خطبہ پورا تشریح نہیں ہو سکتا، خطبہ بہت طویل ہے، آپ جا کے پڑھیے گا۔ میں صرف اس جملے کی تشریح میں آگے گفتگو کو جاری رکھتا ہوں، توجہ سنیے گا۔ رسپانسبل، اب یہاں توجہ سنیے گا، رسپانسبل کیوں؟ کیونکہ دیکھیں اگر انسان رسپانسبل ہوگا، کربلا کی آپ مثال لیں، کربلا میں کیوں صرف 72 لوگ آ رہے ہیں؟ کربلا میں امام حسین کے ساتھ دینے 72 آتے ہیں، زیادہ مشہور تعداد 72 ہے نا، صحیح اوپر بھی ہے لیکن زیادہ مشہور تعداد 72 ہے۔ کیوں صرف 72 آ رہے ہیں بھائی؟ کیا وجہ ہے؟ کیا انہیں باقی جو مدینہ، مکہ، کوفہ، بصرہ، مدائن، یمن، مختلف زمینوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، کیا انہیں امام حسین کی معرفت نہیں تھی؟ معرفت تھی۔ کیا وہ عبادت گزار نہیں تھے؟ با تقویٰ لوگ تھے، عابد تھے، عبادت گزار تھے، اہل زہد تھے، معرفت بھی تھی۔ پھر کیا وجہ تھی کہ صرف یہ چند لوگ آئے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ذمہ داری اپنے کاندھوں پہ محسوس کر رہے تھے، یہ برائی کو برائی سمجھ بھی رہے تھے اور برائی کے خلاف اقدامات کر بھی رہے تھے۔ دوسروں میں اور ان میں یہ فرق ہے شہدائے کربلا اور باقی
جو باقی لوگ بیٹھے تھے ان میں فرق یہ ہے، دوسرے لوگ برائی کو برائی سمجھ رہے تھے مگر عملی طور پر آنے کے لیے میدان میں تیار نہیں تھے۔ پاؤں میں زنجیر کون سی تھی؟ جانتے ہیں اس زنجیر کا نام کیا ہے؟ اس زنجیر کا نام ہے مصائب، مصیبت۔ ہمیشہ جو بھی رسپانسبل انسان، ذمہ دار آدمی جب بھی اپنے فریضے کو ادا کرنے میدان میں نکلتا ہے، سامنے مشکلات ہوتی ہیں، سامنے مصائب ہوتے ہیں۔ اور اہل کوفہ اٹھے، حضرت مسلم کا ساتھ دینے اٹھے تھے نا، پھر کیوں بیٹھے؟ ذمہ داری ادا کرنے اٹھے، سامنے مصائب، مشکلات، سامنے مشکلات تھیں۔ کیا تھے وہ مصائب؟ اہل کوفہ موازنہ کر رہے تھے، کہنے لگے بھائی مسلم کا ساتھ دیں یا نہیں دیں؟ دینے سے کیا ہوگا؟ دینے سے گردن جائے گی، مال جائے گا، اولاد جائے گی، ناموس جائے گی، مصیبتیں جھیلنی پڑیں گی، زندانوں میں اسیر بھی ہو سکتے ہیں، قید بھی ہو سکتے ہیں، یہ ساری مشکلات ہوتی ہیں۔ ہمیشہ فرض، انسان کے کاندھوں پر جو فرض ہوتا ہے فریضہ، فریضے کے مقابلے میں ہمیشہ مصیبت آتی ہے، مقابلے میں آ جاتی ہے، اگینسٹ۔ اور کامیاب کون ہوتا ہے؟ کامیاب وہ ہوتا ہے جو مصیبتوں پر فریضے کو ترجیح دے، ورنہ جو فرائض پر مصیبتوں کو ترجیح دے جان تو بچ جاتی ہے، سرخرو نہیں ہوتا، وہ رہتا ہے زندہ۔ کربلا کے بعد بھی بہت سارے لوگ رہے جو امام، جن کو امام نے دعوت دی وہ نہیں آئے، وہ بھی زندہ رہے، لیکن کتنا رہے؟ آخرکار مر گئے، مر تو گئے نا۔ فرق صرف اتنا ہے، توجہ سنی گا، فرق صرف اتنا ہے، جب امام بلائے اس وقت آ جاؤ، یہ مت دیکھو جان جائے گی، کیونکہ جان تو تمہاری ہے ہی نہیں، پھر بھی جانی ہے۔ جان میرے اختیار میں ہے نہیں، جان تو پھر بھی جانی ہے، لیکن ذرا یہ دیکھ لو اگر جان بعد میں گئی تو کوئی مقام نہیں ملے گا، اور حسین کے ساتھ گئی تو علیہ السلام بن جاؤ گے۔ اللہم صلی اللہ علیہ مردہ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ حسینیت، زندہ۔ نعرہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ بس اذان محترم، میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں، پھر ذکر مصائب پہ آؤں گا، توجہ سنیے گا۔ رسپانسبلٹیز، ذمہ داریاں، اللہ کو رسپانسبل آدمی پسند ہے، سیدہ کو رسپانسبل انسان پسند ہے، کیونکہ رسپانسبل کا مقام ہے، زہرا کے نزدیک زیادہ مقام ہے۔ ان رسپانسبل ٹھیک ہے اپنی عبادتوں سے جنت تک پہنچ جائے گا، کہیں نہ کہیں پہنچ جائے گا، لیکن وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا جہاں زہرا چاہتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم اکتفا کر لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ارے چھوڑو جنت تو پہنچے، کہیں نہ کہیں تو مکان مل جائے گا۔ نہیں، اپنا اسٹیٹس پہچانے، اپنا مقام پہچانے۔ جنت میں بھی کم از کم اس معاملے میں لالچ ہونی چاہیے انسان کے وجود میں، اچھی چیزوں میں لالچ ضروری ہے۔ بھائی جنت میں بھی اگر پہنچ کے وہاں نہیں پہنچے جہاں معصوم ہے تو پھر حسرت رہ جائے گی کہ بھائی اس مقام پہ نہیں ہے۔ اس لیے اس مقام کو حاصل یہاں کرنا ہے، بس اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے۔ اب توجہ سنیں، ذمہ داری ادا کرنے جب بھی انسان نکلتا ہے درمیان میں مصیبت آ جاتی۔ مثال میں آپ کو دیتا ہوں، آپ سب جاب کے اوپر جاتے ہیں، کاروبار پہ جاتے ہیں، کسی کا کاروبار ہوگا اپنا، کسی کی جاب ہوگی، جاب کے اوپر جاتے ہیں تو جاب پر بعض اوقات انسان بیمار ہو جاتا ہے، بخار ہو گیا، نزلہ کھانسی زکام بخار ہو گیا، تو وہ کیا کرتے ہیں، بعض لوگ جاب کی چھٹی کرتے ہیں، چھٹی کرتے ہیں نا، بعض تو چلیں صحیح ہے بیمار ہے اس لیے کرتے ہیں، بعض تو ایسے ہی کرتے ہیں اور پھر بیماری کے سرٹیفکیٹ بناتے ہیں، ایسے ہوتا ہے۔ لیکن توجہ سنیں، چھٹی کرتے ہیں، لیکن بعض اتنے ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں جو بیماری میں بھی جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ کون سی چیز اسے بستر مرض سے اٹھا کر میدان میں لا رہی ہے؟ کون سی چیز اس کو بستر مرض سے اٹھا رہی ہے؟ وہ ہے اس کے وجود پہ موجود ذمہ داریاں، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں نے یہاں جانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں جاؤں گا تو میرے گھر چلے گا، میرے بیوی بچے ہیں، ان کا نان نقفہ میرے کاندھے پر ہے، میری ذمہ داری ہے۔ جانتا ہے نا یہ رسپانسبل ہے، اپنی ذمہ داری کو جانتا ہے۔ لیکن بعض لوگ بہانہ خور ہوتے ہیں، وہ تو پورے سال کا کیلنڈر دیکھتے ہیں چھٹیاں کب آ رہی ہیں،
وہ دیکھتے چھٹی ہے کب. لیکن بعض ذمہ دار ہوتے ہیں. بس توجہ سے سنیے گا. بیماری ہے مشکل، بیماری ہے مصیبت، بیماری ہے مصائب، اور جاب پہ جانا ہے فریضہ. بعض لوگ فریضے پر ترجیح ذمہ داری کو دیتے ہیں، بعض ذمہ داری پر ترجیح بعض فریضے پر مصیبتوں کو ترجیح دیتے ہیں. اب فرق سنیں، بس میں 2 جملوں میں فرق بیان کر کے ذکر مصائب پہ آ رہا ہوں. جو انسان، توجہ سنیے گا، جو مصیبتوں کو ترجیح دے فریضے پر، اسے کوفی کہتے ہیں، اور جو مصیبتوں پر فریضے کو ترجیح دے وہ کربلائی بنتا. یہ جو کربلا آ رہے ہیں نا امام کے ساتھ، یہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے تھے. جناب سیدہ کیا کہہ رہی ہیں؟ حامی ہزاروں تھے، حامل نہیں تھے. سیدہ جب خطبہ دینے نکلی، حامل کتنے تھے؟ چند. جناب سلمان، جناب ابوذر، چند ایک نام اور ملتے ہیں تاریخ میں چند لوگوں کے جو سیدہ جیسے حامل چاہتی تھی، وہ چند لوگ تھے. لیکن حامی کتنے تھے؟ حامی کافی تھے. پوری مسجد سیدہ کی حامی تھی، مگر گواہی دینے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ حامل نہیں تھے. بی بی پوچھ رہی تھی. بی بی نے جانتے ہو کیا سوال کیا تھا؟ بی بی نے یہ نہیں، بی بی نے فدق کا تذکرہ تو آخر میں کیا. بی بی نے پہلے مسجد میں لوگوں سے پوچھا غدیر یاد ہے؟ غدیر بھول گئے. ابھی 40 دن پہلے کا واقعہ ہے، زیادہ دور نہیں گئے. بعض لوگوں نے کوئی جواب نہیں دیا، اکثریت نے جواب نہیں دیا. ایک دن مدینہ میں ایسے آیا، ایک دن ایسا بھی آیا مدینہ میں. جانتے ہیں بی بی نے ولایت علی کے لیے کیسے تبلیغ کی ہے، کیسے مصیبتیں جھیلی ہیں بی بی نے ولایت علی کے لیے. سنیں، بی بی ولایت کی گواہی کے لیے بعض روایات کے مطابق بعض لوگوں کے گھر گئی ہیں. بڑی شخصیات جو مدینہ کی تھی نا، سیلیبریٹیز، بڑی شخصیات. اب دیکھ لیں، ہم ہمیشہ سیلیبریٹیز کو سمجھتے ہیں کہ ہر سیلیبریٹی حق پر ہے. نہیں، زیادہ فین فالوئنگ پہ مت جائیں، یہ دیکھیں کہ حق پر ہے یا نہیں ہے. مدینہ کی بڑی بڑی سیلیبریٹیز جن کے گھر پر زہرا گئی، دروازہ بجایا، باہر آتے ہیں، کہتے ہیں بنت نبی ہمیں بلا لیا ہوتا، اخلاقاً کہتے ہیں. لیکن جناب زہرا نے 2 ٹوک بات کی. کہا کہ یہ بتاؤ وضو یاد ہے؟ کہنے لگے وضو یاد ہے. میرے بابا نے تمہیں طریقہ بتایا، وضو، نماز، تیمم، غسل، ہر فقہی احکام. جناب زہرا پوچھنے لگی، کہنے لگی یاد ہے. بی بی نے کہا غدیر یاد ہے؟ جواب سنیں، اس جواب نے زہرا کو رلایا ہے. بی بی نے کہا غدیر یاد ہے؟ تو جواب دیتے ہیں معذرت بنت رسول، یادداشت کمزور ہے. ایسے جواب دیے ہیں، ایسے جواب دیے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں، حامی تھے، حامل نہیں تھے، ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ جانتے تھے حکومت کے پریشر کی وجہ سے خاموش تھے کہ اگر ولایت کا ساتھ دیں گے، حامل بنیں گے تو زرد و کوب کیا جائے گا، مارا جائے گا، مدینہ میں کھینچا جائے گا، رسیوں سے کھینچا جائے گا، ظلم کیا جائے گا، سوشل بائیکاٹ کیا جائے گا. حکومت نے یہاں تک اعلان کیا تھا کہ اگر بیعت نہیں کی سوشل بائیکاٹ ہو جائے گا. سوشل بائیکاٹ سمجھتے ہیں نا؟ کوئی نہیں ملے گا، اس کو کوئی راشن بھی نہیں دے گا، اس سے کوئی لین دین نہیں کرے گا، اس سے کوئی بات نہیں کرے گا، اس کے گھر میں کوئی رشتہ نہیں جوڑے گا، اس کو کوئی سلام نہیں کرے گا، اور اس کے سلام کا کوئی جواب نہیں دے گا. یہ سوشل بائیکاٹ ہے. سوشل بائیکاٹ آسان نہیں ہوتا. حضور کا سوشل بائیکاٹ جب مکہ میں کیا، وہ جو شیب ابی طالب میں پیغمبر اکرم رہے نا، وہ سوشل بائیکاٹ تھا. خطرناک ہوتا ہے سوشل بائیکاٹ، فاقے ہوتے ہیں سوشل بائیکاٹ میں، فاقے آسان نہیں ہوتے. شیب ابی طالب میں کھجور کی ٹہنیاں چوس چوس کے گزارا کیا ہے حضرت خدیجہ نے، رسول اللہ نے، حضرت ابو طالب نے. اور بعض اوقات تو ایسے حالات بھی آ گئے تھے شیب ابی طالب میں، ایسے حالات بھی آ گئے تھے، کھجور کی ٹہنیاں نہیں، ایک ٹہنی باری باری چوس کے گزارا کرتے تھے. ایسے حالات، لیکن جھکے نہیں. یہ ہے عزت کا راستہ، یہ ہے غیرت کا راستہ. جھکے نہیں ظلم کے سامنے، جھکے نہیں.
آج ہمارا سلام ہے، میں سلام پیش کرتا ہوں پارا چنار کے مومنین کو۔ اگر پاکستان میں ہم لوگوں کو اگر اپنا رول ماڈل بنانا ہے، پارا چنار کے مومنین کو بنائیں۔ چاروں طرف سے راستے بند ہوئے، سوشل بائیکاٹ ہوتا ہے، راشن نہیں پہنچتا، یہ نہیں ہوتا، لیکن الحمدللہ غیرت مند ہیں، جھکتے نہیں ہیں، کیونکہ کربلا سے انہوں نے غیرت لی ہے، کربلا سے انہوں نے عزت لی ہے۔ سلام ہے ان مومنین کو، سلام پیش کرتے ہیں ہم ان مومنین کو، شہدائے پارا چنار کو سلام پیش کرتے ہیں کہ قربانیاں دے رہے ہیں کس جرم میں؟ ولایت علی، محبت حسین، عشق حسین، یہی ہے نا جرم۔ قربانیاں دے رہے ہیں، جھک نہیں رہے، اور انشاءاللہ خدا انہی قوموں کو کامیاب کرتا ہے جو جھکتی نہیں ہیں۔ جو جھک جائیں وہ سرخرو نہیں ہوتی، جو جھک جائیں وہ قومیں سرخرو نہیں ہوتی۔ آئیں آ کر دیکھیں، حامل پارا چنار کے مومنین اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں، حامل ہیں۔ زہرا کہہ رہی ہیں مجھے حامل چاہیے، حاملین کے دروازے بجائے حامی نکلے، حامی کوئی نہیں بنا، حامی نہیں بنا۔ اچھا سوال توجہ سے سنیے گا، میں آپ کو بتاؤں نقصان کیا ہوتا ہے اگر حامی ہو اور حامل نہ ہو تو کیا نقصان ہوتا ہے؟ بھئی حامی تو آج بھی بہت ہیں اہل بیت کے، کروڑوں حامی ہیں جو روضہ حسین پہ جاتے ہیں، کروڑوں۔ سوال یہ بنتا ہے حامل کتنے ہیں؟ ایک ریشو بتایا جاتا ہے، آج کربلا میں 2 کروڑ پہنچے، آج 3 کروڑ، آج 5 کروڑ۔ الحمدللہ بہترین ہے، یہ محبت حسین ہے، یہ عشق حسین ہے جو آپ کو لے کے جا رہی ہے۔ حسین نے اسی لیے تو بلایا ہے، آؤ گے حامی بن کے حامل جانا، اپنی زمینوں پر حامل بن کے جاؤ نا۔ وہاں سے اپنی چیزیں تم نے حسین کو لسٹ پیش کر دی کہ مولا میری یہ چیزیں ہیں، لیکن حسین بھی تو کچھ کہہ رہے ہیں، وہ بھی تو سنو۔ حسین بس ایک ہی چیز کہہ رہے ہیں کہ تم میری اطاعت کرو، بس اطاعت۔ اذان محترم، ہو گئی گفتگو تمام، آ رہا ہوں میں مسائب پہ، 2 جملے سنیں۔ حامی ہو اور حامل نہ ہو، نقصان کیا ہوتا ہے؟ حامی اور حامل نہ ہو تو در سیدہ جلا دیا جاتا، حامی ہو اور حامل نہ ہو سر علی مسجد کوفہ میں زخمی ہوتا ہے۔ یہ ہے نقصان، یہ ہے امام تنہا ہو جاتا ہے۔ حامی ہو اور حامل نہ ہو تو حسن مجتبیٰ کے نیچے سے مسند کھینچ لی جاتی ہے، ران مبارک پہ تلوار ماری جاتی ہے۔ جب زہر اگلا امام کو، جب زہر سے قے آئی نا، اللہ اکبر، کلیجہ تھام کے سننا، قے جب آئی نا حسن مجتبیٰ کو، قے کے ساتھ جگر کے ٹکڑے نکل رہے تھے۔ حامی ہو اور حامل نہ ہو کیا ہوگا؟ حامی اور حامل نہ ہو تو 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں قتل کیا جاتا ہے۔ حامی ہو اور حامل نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ زہرا کی بیٹیاں بازار میں پھرائی جاتی، یہ ہوتا ہے آزادارو۔ اس لیے حامل بنو، دعا کرنا روتے ہوئے۔ الحمدللہ ان مجلسوں میں حامی آئے ہیں، لیکن حامل بن کے جائیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ حامل بنیں گے۔ حامی اور حامل نہ ہو تو سنو گے کیا ہوتا ہے؟ بعد کربلا زین و لبا 40 سال روتے ہیں، 40 سال رو رہے ہیں۔ سنو گے مولا کے جملے، کلیجہ تھام کے سننا۔ لوگ آتے ہیں جوگ در جوگ آتے ہیں، کہتے ہیں مولا علی اکبر کا پرسہ، مولا قاسم کا پرسہ، مولا عباس کا پرسہ۔ امام زین و لبا کہتے ہیں میرے پاس 20 شیعہ نہیں ہیں فقط، یعنی حامی ہزاروں تھے، حامل 20 بھی نہیں ملے۔ حامی ہو اور حامل نہ ہو کیا نقصان ہوتا ہے؟ 14 سال موسی کاظم قید میں، کتنا مظلوم ہے زہرا کا بیٹا، لاشا بھی پلے دجلہ پہ رکھا ہے، مزدوروں نے آ کے اٹھایا ہے۔ حامی تھے، حامل نظر نہیں آئے۔ حامی ہو اور حامل نہ ہو، امام رضا کو مدینہ سے گرفتار کر کے خراسان لے آتے، مظلومیت میں آئے امام رضا، روتے ہوئے آئے امام رضا، اور امام رضا کی بہن معصومہ قم پیچھے پیچھے آتی، غریب الغرباء بن گئے امام رضا، وطن چھڑوا دیا گیا۔ عزادارو سننا، حامی ہو اور حامل نہ ہو تو سنو گے کیا ہوتا ہے؟ 25 سال کی عمر بھری جوانی میں امام تقی شہید کر دیے جاتے ہیں، بھری جوانی میں۔
حامی ہو اور حامل نہ ہو، امام نقی کو، امام عسکری کو عسکریین چھاؤنی کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، نظر بند کر دیا جاتا ہے۔ اور سنو گے امام عسکری، امام زمانہ کا بابا کتنا مظلوم ہے۔ امام عسکری وہ واحد مظلوم امام ہے جو زندگی میں ایک بار بھی حج پہ نہیں گئے، اتنا نظر بند کیا تھا امام عسکری۔ حامی ہو اور حامل نہ ہو تو پردہ غیب سے بیٹھ کے وہ روتا ہے، وہ روتا ہے۔ عزادارو، اس امام کو رونے کے لیے بہت غم ہے، بس آج عہد کرنا اپنے اعمال سے ہم امام کو نہیں رلائیں گے، کیونکہ جب اتنے غم ہے نا امام کے دل میں، اور اگر ہم امام کو اپنے اعمال سے بھی رلائیں، کم از کم ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ کام تو کر سکتے ہیں نا کہ اپنے اعمال ایسے نہ بنائیں کہ وقت کا امام روئے، کیونکہ اس امام کو رونے کے لیے کربلا کافی ہے، اس امام کو رونے کے لیے 4 سالہ بچی کے تماچے کافی ہیں۔ روتا ہے وہ امام زیارت ناحیہ میں، اجرکم اللہ۔ کیا کہتا ہے وہ امام؟ میرا سلام اس بچی پر جس کے رخساروں کی رنگت کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام بدلتی رہی۔ اجرکم اللہ۔ پرسہ اس طرح دینا آج رسول اللہ کو جیسے حق بنتا ہے۔ پرسہ دینے آئے ہو نا عزادارو، پرسہ بھی دینا، حامل بھی بننا، دین کے حامل بننا، صرف پرسہ دار نہیں، ساتھ میں حامل بھی۔ بس عزادارو سننا، سبز گنبد والے کملی والے کو پرسہ دینا ہے، مزمل مدثر نبی کو پرسہ دینا ہے، اس مظلوم باپ کو پرسہ دینا ہے جس کی بیٹی کی قبر پہ سایہ نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، سایہ نہیں ہے۔ آئیں عزادارو پرسہ دیں، وقت کے امام کو پرسہ دیں۔ بس سننا عزادارو، جلدی جلدی میں مسائی پڑھوں گا، گریہ کر لینا، جی بھر کے گریہ کرنا۔ رونے کا دن ہے، 3 جمادی الثانی ہے۔ حسن و حسین آج ماں کا سایہ سر سے اٹھ رہا ہے، آج سایہ سر سے اٹھ گئے۔ وہ لوگ جن کی مائیں نہیں ہیں دنیا میں جانتے ہیں ماں کا سایہ سر سے اٹھے تو کیا ہوتا ہے۔ جانتے ہو نا، ایک عام ماں دنیا سے جائے تو کیا محسوس کرتے ہیں، اور اگر سیدۃ النساء العالمین جائے کتنا بڑا صدمہ، کتنا بڑا غم ہے۔ اجرکم اللہ۔ سننا عزادارو، سننا عزادارو، اجرکم اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ سننا عزادارو، سیدہ آپ سے راضی ہو، بس چند جملے سننا۔ آ گیا وقت شہادت زہرا کا، آ گیا وقت رخصت۔ سنو گے کون جا رہی ہے دنیا سے؟ وہ جا رہی ہے جس سے علی اپنی باتیں بتاتے تھے۔ علی کی مددگار دنیا سے جا رہی ہے، علی کی مونس دنیا سے جا رہی ہے، علی کی یاور دنیا سے جا رہی ہے، علی کی محافظہ دنیا سے جا رہی ہے۔ سننا عزادارو، جب بی بی نے پوچھا نا، ابو الحسن میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام کا جواب نہیں دیتے، لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، مدینہ میں یہ حالت ہے۔ تو مولا رو کے کہتے ہیں، بی بی بنت نبی، نوبت یہ آ چکی ہے، سلام کا جواب کجا، سلام کرنا کجا، سلام کا جواب تک نہیں دیتا۔ اجرکم اللہ۔ بس سننا عزادارو، آج وہ فاطمہ دنیا سے جا رہی ہے، رحلت کا وقت ہے، آ گیا وقت شہادت۔ بی بی نے کیا کہا؟ بی بی نے کہا، جناب فضہ کو کہا کہ میں حجرے میں، جناب زہرا نے جانتے ہو کیا کیا؟ میں شہادت پڑھ رہا ہوں عزادارو، رخصتی پڑھ رہا ہوں جناب زہرا کی، دنیا سے رخصت ہو رہی ہے، کلیجہ تھام کے سننا۔ بی بی نے جناب فضہ کو کہا کہ فضہ دیکھو، بچے گھر پہ آئیں تو پہلے کھانا کھلانا انہیں، بچے گھر کیونکہ ماں ہے، آپ جانتے ہو ماں کا درد، ماں کا درد جانتے ہو نا، ماں کتنا درد ہے۔ کہا بچوں کو پہلے کھانا کھلانا۔ اور سنو فضہ، میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک تسبیح کی آواز آتی رہے، جب تک تسبیح کی آواز آئے سمجھ جانا زہرا، اور جب آنا بند ہو جائے تو میرے علی کو خبر دے دینا، میرے علی کو خبر دے دینا۔ آؤ عزادارو سنو، وصیتیں تو جناب زہرا کر چکی تھی، وصیتوں کے درمیان میں ایک روایت اور ہے، میں پڑھ دوں شہادت سے پہلے ایک روایت۔ جب وصیتیں کر رہی تھی نا امیر المومنین کو، تو اس کے بعد بچوں کو بلا کے بوسہ دے کے روتی تھی۔ سنو کہ کہاں بوسہ دیا؟
امام حسن کو ماتھے پہ بوسہ دیا، امام حسن کو رخسار پہ بوسہ دیا، حسین کو گلے پہ بوسہ دیا۔ حسین کے گلے پہ بوسہ دیتی اور کلیجہ تھام کے سننا، مصائب ختم نہیں ہوئے، کلیجہ تھام کے سننا، حسین کے گلے پہ بوسہ دیتی تھی، زینب کے بازوؤں کو زینب و کلثوم کے بازوؤں کو بوسہ دیتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم بی بی کیوں بازو چوم رہی ہیں، بی بی کو شاید بازار یاد آیا، بی بی کو یاد آیا۔ عزادارو، تمام دونوں بیویوں کی مصیبت اپنی جگہ، میں موازنہ نہیں کر رہا، ہم موازنہ کرنے والے نہیں ہوتے۔ زہرا کی مصیبت اپنی جگہ، زینب کی مصیبت اپنی جگہ، لیکن بس ایک فرق سننا، جب زہرا مسجد گئی نا، پردہ ڈلا تھا، مسلمان تھے، کوئی شرابی نہیں تھا، صحابہ تھے، لیکن جب علی کی بیٹی بازار کے قریب پہنچی نا، کاروان رکوا دیا، سید سجاد آئے، کہنے لگے پھپھی اماں جانتی ہو کیوں روکا ہے؟ کہا بیٹا سجاد مجھے نہیں معلوم۔ کہا پھپھی اماں ہمیں آرام نہیں کرایا جا رہا، بازار سجایا جا رہا ہے، شرابیوں کو بلایا ہے، نامحرموں کا مجمع ہے۔ زینب نے نجف رخ کیا، کہا بابا علی ادرک اجرکم اللہ، خدا آپ کا گریہ قبول کرے، زہرا آپ سے راضی ہو۔ بس آخری جملے سننا، زینب کو بوسہ دیا، وقت شہادت قریب آیا، زہرا نے کہا فضا بچے جب گھر آئیں کھانا کھلانا، پھر اس کے بعد خبر دینا۔ زہرا حجرے میں چلی گئی، تسبیح کی آوازیں آتی تھی، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، تسبیح کی آواز بند ہوئی، فضا نے سر پیٹا، کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ عزادارو، علی کی مددگار دنیا سے سنو گے، فاتح خیبر بت شکن علی آئے، غسل دینے کا وقت آیا، کلیجہ تھام کے سننا، غسل دینے کا وقت آیا، علی غسل دے رہے تھے، ام ایمن کہتی ہیں مولا درد بھری آواز کبھی نہیں سنی، اتنی جنگیں کی، پاؤں میں تیر لگ گیا، درد سے نہیں چلائے، جنگیں کی، زخمی ہوئے، زخم لگے، نہیں چلائے، مولا آقا زادی کو غسل دیتے ہوئے چیخ کیوں؟ اجرکم اللہ۔ بس آخری جملے سننا، خدا آپ کا سایہ آپ کی اولاد پہ سلامت رکھے۔ آخری جملے سننا، مولا شہزادی کو غسل دیتے ہوئے، آقا زادی کو غسل دیتے ہوئے درد بھری آہا ایسی کبھی نہیں سنی تھی۔ سنو گے مولا نے کیا کہا؟ کلیجہ تھام کے سننا، غیور عزادارو سننا، مولا نے کہا اے ام ایمان، جب رسول نے مجھے فاطمہ دی تھی صحیح سلامت تھی، اب جب جا رہی ہے پسلیاں ٹوٹ گئی، ہاتھ پہ تازیانے کے نشان۔ اجرکم اللہ۔ بس آخری جملے سننا، ہو گئی گفتگو تمام، آخری جملے سننا، آخری جملے۔ آ گیا وقت شہادت، رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھایا، رات کی جنازے تاریکی میں سنو گے جنازہ اٹھانے سے پہلے کا منظر، تمام بچوں کو کہا گیا دیدار کرو، آؤ ماں کا دیدار کرو۔ زینب کلثوم نے دیدار کیا، حسن نے دیدار کیا، اور بچوں نے دیدار کیا، ایک بچہ قریب نہیں آتا۔ پہنچ گئے نا کون ہے یہ بچہ، کون ہے یہ؟ وہی ہے جس کو 13 ضربوں سے کاٹا، یہ وہی حسین ہے۔ آخری جملے سنو، نہیں آیا، کہتا ہے کہ ماں مجھے بلائے گی تو عزادارو سننا، بعض روایات میں ہے علی رو رہے تھے، حسن رو رہے تھے، زینب و کلثوم رو رہی تھی۔ ایک منظر ایسا تھا بحکم الہی، ایک منظر ایسا تھا کہ بندے کفن ٹوٹے، 2 ہاتھ بلند ہوئے، کہا حسین
پیاسے حسین، مظلوم حسین، عزادار حسین نے ماں سے لپٹ کے گری. یہ وہی حسین ہے کربلا میں بھوکا پیاسا 3 دن کا 13 ضربوں سے گردن کاٹی گئی. 70 قدم کے فاصلے سے بہن دیکھ رہی تھی. جیسے ہی شمر خنجر کو کند کرتے ہوئے آیا، اپنا نجس گھٹنا شمر نے مولا کی پشت. زینب نے چلا کے کہا یا رسول اللہ، آپ کا نواسہ ذبح ہوتا. یا حبیب اللہ.